جان اوکا کیانو ریوز، جس نے ابھی ابھی اپنی بیوی ہیلن برجٹ موئنہان کو ایک نامعلوم بیماری میں کھو دیا ہے، اس کی طرف سے بعد از مرگ ایک تحفہ ڈیزی نامی کتے کی شکل میں ملتا ہے۔ اس کے ساتھ اس کی طرف سے ایک خط بھی ہوتا ہے جس میں کہا گیا تھا کہ اس نے اس کے لیے انتظام کیا ہے، گل داؤدی اس کی موت سے نمٹنے میں مدد کرنے کے لیے۔ ابتدائی طور پر ڈیزی سے لا تعلق رہنے کے بعد وہ آخر کار کتے سے جڑ جاتا ہے جب وہ دن بھر اس کے ونچ 69 مستنگ میں گاڑی چلاتے ہوئے گزارتے ہیں۔ ایک گیس اسٹیشن پر اس کا سامنا روسی گینگ کے ارکان کی ٹینوں سے ہوتا ہے، جن کا لیڈر ایلفی ایلن اپنی کار خریدنے پر اصرار کرتا ہے۔ جان نے فروخت کرنے سے انکار کر دیا اور جانے سے پہلے اسی زبان میں ایک جوابی جواب کے ساتھ روسی زبان میں کس نائٹ ریمارک کو سلام کیا۔ وہ تینوں جان کا پیچھا کرتے ہوئے اس کے گھر تک پہنچ جاتے ہیں، رات کو توڑ پھوڑ کرتے ہیں اور جان پر حملہ کرتے ہیں، جو ڈیزی کو اس کی کار چوری کرنے سے پہلے بے دفاعی سے دیکھتا۔ اگلے دن اسف نے کار کو ایک شاپ کے مالک اوریلیو جان لیگوزموم سے تبدیل کروانے کی کوشش کی، جو اسے لینے سے انکار کر دیتا ہے، اور جب اسے معلوم ہوتا ہے کہ یہ کس کی ہے اور اسف نے اسے چوری کرنے کے لیے کیا تھا تو اسے مارتا ہے۔ جان اس کے بعد اوریلیو سے ملنے جاتا ہے، جو اسے بتاتا ہے کہ اسف ویگو تاراسوف مائیکل نیکوسٹ کا بیٹا ہے، جو نیو یارک میں روسی کرائم سنڈیکیٹ کے سربراہ اور جان کا سابق آجر ہے، اس سے پہلے کہ اسے ایک اور کار ادھار دی جائے۔ ویگو کے فون کرنے کے بعد اوریلیو بتاتا ہے کہ اس بڑیے کو کیوں مارا۔ ویگو نے پھر اس کو برا بھلا کہا اور بتایا کہ جان اوکا کون ہے، اس کا بہترین قاتل، عرفی نام بابا آگا بوگی مین، جو ایک عورت سے محبت کرنے کے بعد ریٹائر ہو گیا تھا۔ اس نے تمام مسابقت کو ختم کر کے اپنے سنڈیکیٹ پر کنٹرول حاصل کرنے میں اوگو کی مدد کی تھی، ایک کام ویگو نے ناممکن سمجھا۔ ویگو اپنے بیٹے کی حفاظت کرنا چاہتا ہے، جان سے بدلہ لینے کے لیے بات کرنے کی کوشش کرتا ہے، جسے جان نے اچانک نظر انداز کر دیا۔ اوگو نے اسے پھانسی دینے کے لیے جان کے گھر ایک ہٹ اسکواڈ بھیجنے کا اشارہ کیا، صرف جان کے لیے کہ وہ انہیں تیزی سے روانہ کرے۔ ویگو نے جان پر $2 ملین کا انعام رکھا اور سب سے پہلے یہ پیشکش مارکس ولیم ڈیفو کو دی، جو ایک تجربہ کار قاتل اور جان کے سرپرست، جو قبول کرتا ہے۔ جان بعد میں کانٹیننٹل میں پناہ لیتا ہے، ایک ہوٹل جو خصوصی طور پر قاتلوں کو پورا کرتا ہے، اس اصول کے ساتھ کہ احاطے میں کوئی کاروبار نہیں کیا جا سکتا۔ جب ویگو کو اس کا علم ہوتا ہے تو وہ جان کو مارنے کے لیے قوانین کو توڑنے کے لیے تیار رہنے والوں کے لیے انعام کو دگنا کر دیتا ہے۔ جان کو کانٹیننٹل کے مالک ونسٹن ایان میکشین سے معلوم ہوتا ہے کہ ویگو نے اپنے نائٹ کلب ریڈ سرکل میں کو محفوظ کر رکھا ہے۔ جان کلب جاتا ہے اور زیادہ تر سیکیورٹی عملے کو روانہ کرنے سے پہلے کہ دوست وکٹر کو مار ڈالتا ہے، لیکن فرار ہو جاتا ہے جب جان ویگو کے مرغی کیرل کے زیر اثر ہو جاتا۔ جان اپنے زخموں کا علاج کرنے کے لیے واپس کانٹیننٹل کی طرف بھاگتا ہے، اس سے پہلے کہ مسز پرکنس ویڈریانے بالیکین پر حملہ کیا جائے، جو جان کی ایک قاتل اور سابقہ جاننے والی تھی جس نے اسے مارنے کا ٹھیکہ لیا تھا۔ جان پر اس کے حیرت انگیز حملے کو اس وقت ناکام بنا دیا گیا جب مارکس، جو جان کو سڑک کے پار ایک عمارت سے سنائپر رائفل کے اسکوپ کے ذریعے سوتے ہوئے دیکھ رہا تھا، جان کو اپنے سر کے پاس تکیا مار کر جگا دیا۔ جان بالآخر پرکنس کو زیر کر لیتا ہے اور اسے ہوٹل کے قوانین کو توڑنے کی سزا کا انتظار کرنے کے لیے اسے پڑوسی اور دوست ہیری کلارک پیٹرز کے ساتھ چھوڑنے سے پہلے ویگو کی نقد رقم کا مقام ظاہر کرنے پر مجبور کرتا ہے۔ پرکنس بالآخر آزاد ہو جاتا ہے اور ہیری کو مار ڈالتا ہے۔ جان ایک گرجا گھر جاتا ہے جو کہ نقد رقم کے لیے ایک محاذ ہے، تمام محافظوں کو ختم کرتا ہے اور اوگو کی رقم کو جلا دیتا ہے، ساتھ ہی ساتھ پولیس اور سرکاری اہلکاروں کے خلاف مختلف انٹیلیجنس جن کو ویگو فائدہ کے طور پر استعمال کرتا ہے۔ جب ویگو گرجا گھر پہنچتا ہے تو جان نے ان پر حملہ کیا، لیکن آخر کار وہ دب گیا۔ ویگو نے اسے ایک کتے پر پریشانی پیدا کرنے اور یہ سوچنے پر طعنہ دیا کہ وہ اپنی پرانی زندگی کو پیچھے چھوڑ سکتا ہے۔ وہ جان کو کیرل اور ایک اور مرغی کے ہاتھوں تشدد اور مارنے کے لیے چھوڑ دیتا ہے، لیکن مارکس دوسرے مرغی کو مار ڈالتا ہے، جس سے جان آزاد ہو جاتا ہے اور کرل کو مار دیتا ہے۔
جان نے ویگو کی کار کو روکا اور اسے کا مقام ظاہر کرنے اور فضل کھینچنے پر مجبور کیا، جو ویگو ہچکچاتے ہوئے کرتا ہے۔ جان اس محفوظ گھر میں جاتا ہے جہاں چھپا ہوا ہے اور کو مارنے سے پہلے تمام محافظوں کو مار ڈالتا ہے۔ پرکنز دیکھتا ہے کہ جان اور مارکس رابطے میں ہیں اور ویگو کو بتاتے ہیں، جس نے مارکس کو اپنے گھر میں اس کے دھوکہ دہی پر تشدد کر کے مار ڈالا ہے۔ ویگو نے مارکس کی موت کے بارے میں جان سے رابطہ کیا، جان کو اس کے گھر کی طرف راغب کیا، جہاں پرکنز اس پر گھات لگا کر حملہ کرنے کا انتظار کر رہا ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ ایسا کر سکے، اسے ونسٹن کے ساتھ ایک خفیہ میٹنگ کے لیے بلایا جاتا ہے، جس نے قوانین کو توڑنے پر کانٹیننٹل کی اپنی رکنیت منسوخ کر دی اور اسے مٹھی بھر دوسرے قاتلوں نے تیزی سے پھانسی دے دی۔ ونسٹن نے جان کو فون کیا کہ وہ اسے ایک ہیلی کاپٹر کے بارے میں مطلع کرے جو ویگو کو لے جانے کے لیے بندرگاہ پر آ رہا ہے۔ جان بندرگاہ کی طرف دوڑتا ہے اور گودی پر ویگو کے ساتھ مٹھی میں لڑنے سے پہلے ویگو کے باقی ماندہ مرغوں کو پھانسی دیتا ہے۔ ویگو جان پر چاقو نکالتا ہے اور جب وہ لڑتے ہیں، جان نے اسے اپنے پہلے سے زخمی پیٹ میں دبا دیا۔ اس سے چونک کر ویگو جان کو اپنا بازو توڑنے اور بالادستی حاصل کرنے کا موقع فراہم کرتا ہے۔ جان پھر ویگو کا چاقو لے کر اس کی گردن پر وار کرتا ہے۔ جان ویگو کو مرنے کے لیے چھوڑ دیتا ہے۔ جان، زخمی لیکن پھر بھی قابل جسم، ایک واٹر فرنٹ گودام میں رک جاتا ہے جسے جانوروں کی پناہ گاہ کی کلینک کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے، جہاں وہ اپنے زخم کا علاج کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کے بعد اس نے پنجرے میں سے ایک گڑے کے کتے کو بے چایا اور اسے آخری بار بورڈ واک پر چلتے ہوئے دیکھا گیا جہاں اس کی ہیلن کے ساتھ آخری تاریخ تھی۔